تاریخ کا ہر طالب العلم اس بات کو جانتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان دنیا کی عظیم طاقت بن کے ابھرے. دیٹ واز دا پینیکل، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ عروج ملا. یہ وہ دور تھا جب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں مسلمانوں سے ٹکرائیں اور پاش ہو گئی، ایرانین امپائر اینڈ بیزنٹائن امپائر. اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے صرف 17 سال کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا. قبلہ اول میں پرچم لہرا دیے. طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسپین کی فتوحات شروع کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان سمندر میں اتر آئے اور جبرالٹر سے کراس کرتے ہوئے مکران کے ساحل پہ ناکنگ کر رہے تھے. تو یہ مسلمانوں کے عروج کا وہ دور ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. nobody can deny. اور صرف یہ تلوار کی فتوحات نہیں تھیں بلکہ ہر انداز سے، بالخصوص علم کی وہ فتح تھی. مسلمان جہاں گئے انہوں نے بڑی زبردست بلڈنگز بنائی، اور بلڈنگز کا بنانا بھی ایک ترقی کی نشانی ہے، کیونکہ انجینئرنگ، کامرس، میڈیکل سائنس، these 3 are the main pillars of any infrastructure. بلڈنگ کا بنانا اس دور میں اتنی زبردست کشیدہ کاری کرنا، بہترین انداز سے کیلیگرافی کر کے قرآن پاک کی آیات کو مساجد پر لکھنا، اور پھر بہترین فن تعمیر بنانا. الحمرہ میں 1000 فوارے لگے. یہ گریوٹی فیڈ واٹر سسٹم ہے، خود بخود چلتے ہیں. یہ اس زمانے میں ایسے پمپ تھوڑی تھے. اور پورے اس محل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو نظام بنایا جاتا تھا، دیر واز نو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ. تو فن تعمیر خود مسلمانوں کا ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، اور یہ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. کسی نے 400 سال کی، 300 سال کی، بٹ دا امپائر آف اسلام واز آلموسٹ 1000 ایئرس، شان و شوکت کے ساتھ. اور علم اس کی بڑی بات ہے. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ آج آپ میں سے جو یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جب کانووکیشن ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ڈگری دی جاتی ہے تو کالے رنگ کا گاؤن پہنتے ہیں اور اوپر ایک ٹوپی پہنتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ دیکھا کھلا سا گاؤن ہوتا ہے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ وائی دے ویئر دس پرٹیکولر ڈریس؟ اگر آپ نے اندر پینٹ شرٹ پہنی ہے، شلوار قمیض پہنی ہے، جو کچھ بھی پہنا ہے، اوپر آپ نے وہی گاؤن پہننا ہے اور وہ ٹیڑھی کر کے ٹوپی پہننی ہے. یہ میرے پاس اس کی تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی، یورپ کی پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے 841 سنہ ہجری میں کھولی. دیٹ واز 841. اور اس کے بعد جو ایسٹ میں، مشرق کے اندر مسلمان تعلیمی ادارے کھولتے چلے جا رہے تھے، یہ اٹلی میں پہلی یونیورسٹی اسی ایکسٹینشن کی کھولی گئی. بعد میں 3-4 اور یورپ کے شہروں میں یونیورسٹی کھلی، اور وہاں پر جو یورپ کے غیر مسلم آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے وہ مسلمانوں جیسا وہ جبہ، یا اس کو توپ کہتے ہیں یا قمیص بڑی کہتے ہیں، جو کھلے لباس عربی پہنتے تھے، اس طرح کے لباس پہنتے تھے. اور جب وہ اپنے گھر جاتے تھے پڑھنے کے بعد، وہ اسی لباس کو پہنتے تھے جان بوجھ کر. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے. یعنی یہ لباس پہننا یہ بطور میڈل ہوتا تھا. جس طرح آج کسی بڑی یونیورسٹی کا کلر کوئی پہن کے آ جاتا ہے، اس یونیورسٹی کا نام پیچھے لکھا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے پہن کے بازار میں جاتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ فلاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، یا وہاں کا اس نے کلر پہنا ہوا ہے، وہاں کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. تو یہ لوگ اس یونیورسٹی کا وہ لباس، عربی کاپی جو ہوتی تھی، اس کو پہنتے تھے تاکہ یہ دنیا والے کہیں کہ جی فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہے. یہ اتنی شہرت تھی. اور پھر یہی لباس، یہ جیک گوڈی ہے جو اپنی کتاب اسلام ان یورپ میں لکھتا ہے کہ پیورسٹ اینڈ کلیئرسٹ سائن آف اسکالسٹک انٹیگریٹی، کہ یہ لباس
خالصتاً پہچان ہوتی تھی کہ یہ بندہ اسکالسٹک انٹیگریٹی، یہ اعتماد ہے اس کے اوپر کہ اس نے اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کی اور اس کی گریجویشن بہترین جگہ سے ہے۔ تو اب دیکھیے علم کی اس دنیا میں مسلمان کتنے آگے نکل گئے، انہوں نے سڑکیں بھی بنائیں، محلات بھی تعمیر کیے، لائبریریز بھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں کتنی ترقی کی۔ الجبرا، الکلائے، لوگرتھمز، یہ تینوں عربی کے الفاظ ہیں۔ الجبرا ماڈرن میتھمیٹکس اور فزکس وداؤٹ الجبرا ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ لوگرتھم یہ آپ کا اینڈرائڈ، آپ کا آئی او ایس، آپ کا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، بائنری فنکشنز لوگرتھم کے بغیر ایگزسٹ نہیں کریں گے۔ پوری کیمسٹری الکلی کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ یہ کون سے لفظ ہیں؟ یہ عربی کے لفظ ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، مسلمانوں کو اتنا عروج ملا، اتنا عروج ملا۔ عہد مامون کے اندر کوئی بندہ بے گھر نہیں تھا، گھر زیادہ تھے، لوگ کم تھے۔ There were no refugees۔ 30,000 مساجد تھیں، اور طلبہ کی کثرت کا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یورپ میں کسی بندے نے فزکس کے 2 اصول بنا دیے، اس بندے کو پکڑ کے جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ کسی نے نفسیات کے موضوع پہ، سائیکیٹری کے اوپر کوئی تعلیم حاصل کی، اس کو پکڑ کے مارا گیا، اس کی ہڈیوں کا چورا کر کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا گیا کہ تم میں سے کوئی پڑھائی نہ کرے۔ Nobody is supposed to study۔ There is a censor on study and education۔ صرف ایک خاص طبقہ ہے وہی پڑھائی لکھائی کرے گا، عام عوام کو اجازت نہیں ہے پڑھنے کی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب وہاں پر انسانی خون اور انسانی اعضاء بکتے تھے، رات کو نکلنا مشکل تھا، گندگی اتنی تھی۔ اور یہاں پر شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے اندر علم کا ایک شہر آباد ہوتا تھا۔ کوئی علم نجوم پر بحث کر رہا ہے، کوئی ایسٹرولوجی پر، کاسمولوجی پر، کوئی میتھمیٹکس پر۔ قرآن اور سنت یہ تو سب سے اوپر ہے، اور اسلام ہیرارکی ڈیفائن کرتا ہے، اسلام ہیرارکی بتاتا ہے، ترتیب بتاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان نے وہی علم سیکھنا ہے جو اس پہ فرض اور واجب ہے، اس کے بعد وہ دیگر علوم سیکھے گا۔ سب سے پہلے وہ علم اس نے سیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اسلامی شریعت نے اس پہ فرض قرار دیا، اور پھر وہ دیگر علوم کی طرف آئے گا۔ لکھتے ہیں ویل ڈیوران کی، یہ میرے سامنے پڑھی ہے، کہ بغداد میں، غرناطہ میں، کورڈوبا میں اور سمرقند میں اتنا رش ہوتا تھا طلباء کا، اتنا رش ہوتا تھا فقیہوں کا، حکیم کا، ڈاکٹرز کا، کہ سڑکوں کے اوپر تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا جب یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے تو کتنا وہاں پہ رش ہو جاتا ہے، اتنا علم کا بوم تھا۔